دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ثناء الرحمان ثانی۔ ناظرین، 2-3 اہم پیش رفتیں ہوئی ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریلوے کے اوپر۔ ریلوے کے اوپر ہمارے ایک وفاقی وزیر کا اور ڈائریکٹر آف ریلویز کا بیان آیا ہے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، ایک دوسرے کے متضاد بیانات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے مشہور و معروف راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کے بارے میں، جس کا اس وقت پورے میڈیا کے اوپر اور حتیٰ کہ پورے ملک میں ہی زور و شور سے چرچا ہو رہا ہے۔ ہم بات کریں گے کیا یہ واقعی اتنا اہم سکینڈل ہے اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں چینی سکینڈل کے ساتھ اور گندم سکینڈل کے ساتھ، جس میں 1000 ارب تک کا ٹیکا گھپلا سامنے آ چکا ہے۔ کیا یہ بھی اتنا ہی اہم اور اتنی ہی مالیت کا نقصان ہمیں کر چکا ہے سکینڈل، جس کی وجہ سے ہم اتنا شور مچا رہے ہیں یا شور مچا ہوا ہے، یا پھر یہ صرف ایک طرح کا میڈیا ٹرائل ہے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ناظرین ریلوے کے اوپر ہی۔ ہم تازہ ترین بات کریں، ڈائریکٹر ریلویز نے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس سال رواں سال ریلوے نے آمدن میں خاطر خواہ اضافہ دکھایا ہے۔ ریلویز کی اس سال کی آمدن کا اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو 3 ارب 89 کروڑ 1 لاکھ اور 6,000 تک جو متفرق ذرائع ہیں، جو ایک طرح سے ریلوے کے آگے سب ان کی ہمیں ایک طرح سے فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، ان کی مد میں کارگو سروس ہے، پیسنجر سروس ہے، ان کے ذریعے متفرق یہ جو ذرائع ہیں، بہت سے ذرائع ان کے ذریعے سے آمدن ریلوے نے اس سال رواں سال 3 ارب سے زائد حاصل کی ہے۔ اور اگر ہم اس کا موازنہ کریں، اور یہ جو موازنہ ہے یہ ڈائریکٹر ریلویز نے ہی جاری کیا ہے، گزشتہ سال 1 ارب 44 کروڑ 19 لاکھ 63 ہزار آمدن ہوئی تھی، تو گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ آمدن بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نئے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے ٹیم ورکرز کے ساتھ اپنی نئی مہم کا آغاز کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے ناظرین، ایک وفاقی وزیر نے ایک اہم بیان جاری کیا تھا، اور یہ بیان انہوں نے ڈائریکٹر ریلویز کے اس پریس کانفرنس سے کچھ دیر پہلے ہی جاری کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ریلوے کا خسارہ 50 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کا حل جو انہوں نے فوری طور پر اپنی طرف سے تجویز کیا ہے، اور جو عین ممکن ہے کہ اس کے پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا، کہ 15 ٹرینوں کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمارا محکمہ اور ہمارے وسائل اس وقت اجازت نہیں دیتے کہ وہ اتنے خسارہ ہوئی ریلوے کو سہارا دے سکیں۔ تو اپنا بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت چند ٹرینوں کو، جن کی تعداد 15 ہے، وہ انہیں نجی شعبے کو، پرائیویٹ لوگوں کو دے دیں گے۔ ناظرین، اس کے اوپر ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ ریلوے کا محکمہ ایک ایسا محکمہ تھا جو پاکستان کے قیام کے بعد اور قیام کے وقت ایک اچھی اور بہت ہی گڈ حالت میں تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بہتر حالت میں تھا اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں مشرقی بنگال کے ساتھ یا بھارت کی دوسری ریاستوں کے ساتھ۔ ہم نے یہاں تک کہ جنوبی افریقہ اور یہاں تک کہ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد بھی اس کو بہت سے اہم لوکوموٹیوز اور انجنز تک بنا کے دیتے رہے۔ ہماری مشینری اور ہمارے انجنز بین الاقوامی معیار کے تھے۔ لیکن اب حالات یہ ہیں، اگر ہم وفاقی وزیر کے بیان کو صداقت پر مبنی مانیں اور اس کو ہی آگے لے کر چلیں، تو 50 ارب کے خسارے تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن صرف بات یہیں تک محدود نہیں ہے۔ جو انہوں نے حل پیش کیا ہے، ان کا حل انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ ان ٹرینوں کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ حکومتی وسائل اس وقت ان کو سنبھالنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کے گوش ایک اہم بات گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، 2008 اور 2009 میں بھی یہ تجربہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ کچھ ٹرینوں کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا تھا، لیکن اس کا ہمیں نتیجہ کیا ملا؟ کیا یہ حل ہمارے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکا؟ تو اس کا جواب نہ ہے، کیونکہ ہماری بیوروکریسی، خاص طور پر جو ریلوے حکام ہے، وہ پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ ہمارے نظام کو اور ہمارے اسکیجول کو مرتب ہی اس طرح کرتے ہیں، اس طرح سے بناتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، جو کارگو سروس ہے ریلوے کی، وہ ہمارے تاجروں کو ذرا بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اور اس کا سارا جو سسٹم کا فائدہ، یہ نظام اس طرح بنایا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کارگو سے آنے والی آمدن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ الٹا یہ جو کارگو کا محکمہ ہے، ریلوے کا جو کارگو سروس ہے، اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اخراجات بھی پیسنجر سروس کے آمدن سے ہی پورے کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سارے کا سارا جو ریلوے کا لوڈ ہے، ریلوے کے اخراجات کا لوڈ ہے، وہ پیسنجر سے آنے والی آمدن کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو گزشتہ
کچھ سال پہلے بھی گزشتہ سالوں میں بھی یہ جو تجربہ ہم نے کیا تھا نجی شعبے کو دینے کا، اس میں ہمیں سب سے پہلا جو اور سب سے بنیادی مسئلہ آیا تھا وہ یہ تھا کہ نجی شعبے سے، کیونکہ ہمارے بیوروکریسی زیادہ تر اس سے بہت غفلت اور ایک طرح سے سستی کا شکار ہے، وہ یہی مسئلہ آیا تھا کہ نجی شعبہ ہمیں پرائسز نہیں دے رہا تھا، ہمیں جو حکومت کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ پر پورا نہیں اتر رہے تھے، اور وہ اس حساب سے آمدن حکومت کو نہیں دے رہے تھے جس حساب سے انہیں دینی چاہیے تھی، یعنی کہ ادائیگیوں میں بہت زیادہ تاخیر تھی، اور یہی وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے الٹا ہمیں فائدہ ہونے کے نقصان ہوا۔ حالانکہ یہ جو تجویز ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تجویز بہت ہی خراب ہے یا پھر بالکل ہی بدنیتی پر آپ کہہ سکتے ہیں مبنی تجویز ہے۔ بہت سے کنٹریز کے اندر یہی عمل دہرایا جا رہا ہے اور ایک اچھے تسلسل کے ساتھ قائم ہے۔ بہت سے ممالک میں کچھ ٹرینیں ریلویز کے انڈر ہیں، کچھ کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ریلویز کے اوپر یا ایسی بہت ساری چیزوں کے نیشنلائز ہونے کے بعد جب وہ حکومت کے انڈر ہوں تو حکومت اگر کچھ معاشی لحاظ سے کمزور ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو گزشتہ سال کی معاشی ترقی تھی وہ 0.47 تھی جو ہماری گروتھ تھی، البتہ اس سال اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور ہم اپنے ہدف سے بھی آگے گئے ہیں۔ حکومت نے ہدف 2.81 آپ کہہ سکتے ہیں مقرر کیا تھا، لیکن وہ اس سے تجاوز کر گئے ہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ 2018 کے گروتھ ریٹ سے ہم ابھی بھی بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ البتہ ہماری جو معیشت ہے اس وقت کافی کمزور ہے، تو ایسے کمزور معیشت والے ممالک کے اندر یہ جو تجویز ہے یا یہ جو عمل ہے اس کے اوپر بہت اچھے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل کیا جا رہا ہے اور یہ فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے ہم جب دیکھتے ہیں بیوروکریسی بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے، سستی اور کاہلی سے اس مسئلے کو لے کر چلتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب حکومت سختی کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کرتی، تو الٹیمیٹلی جو نجی شعبہ ہے جنہیں ہم اپنی ٹرینیں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں رینٹ پہ دیتے ہیں، وہ ہمیں باقاعدگی سے ادائیگیاں نہیں کرتی ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو ریلوے کے ہزاروں ہمارے ملازمین ہیں جن کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹیز کو تندہی سے محنت سے انجام دے رہے ہیں، ان کا چولہا تو براہ راست افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پیسنجرز ہیں جو گورنمنٹ کے انڈر جو ٹرینیں ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس محکمے کے سامنے جا کر اپنی شکایات کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، ان پر عمل ہونا، ان شکایات کا ازالہ ہونا وہ تو دوسری بات ہے، لیکن جب اس طرح سے محکمے ایک کمپلیکس سسٹم بنا دیا جاتا ہے، بہت سے محکموں کو اس کے اندر لے آیا جاتا ہے، تو عوام کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اپنی شکایات کا ازالہ کس سے کروانا ہے، تو وہ ایک محکمے سے دوسرے محکمے کے درمیان فٹ بال کی طرح لڑکتے ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ سامنے کی چیزیں ہیں جو ہم پہلے بھی ان سے بھگت چکے ہیں، تو اگر یہ واقعی خسارہ 50 ارب تک پہنچ چکا ہے اور جو ڈائریکٹر ریلویز نے بیان جاری کیا اور پریس کانفرنس کی ہے وہ اس سے بالکل الٹ ہمیں بات نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر ایک نیوٹرل اور ایک واضح شفاف رائے اور واضح شفاف بیان حکومت کی طرف سے آنا چاہیے کہ کون سے اعداد و شمار ٹھیک ہیں۔ وہ اعداد و شمار ٹھیک ہیں جو ریلویز نے جاری کیے تھے یا وہ اعداد و شمار جو وفاقی وزیر نے جاری کیے تھے، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں یہ جو تجویز ہے جس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، کیا یہ بھی جو گزشتہ سالوں سے ہم ایک طرح سے دیکھ چکے ہیں کہ جو ہماری روایت رہی ہے اور جو ہم ماضی میں تجربے سے سیکھ چکے ہیں، کیا ہم واقعی سیکھ چکے ہیں، اور ہم کیا اس دفعہ نجی شعبے کو دینے کے ساتھ کیا ہم اپنے ادائیگیوں کو بروقت حاصل کر سکیں گے؟ اگر نہیں کر سکیں گے تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس تجربے کو اور اس بل سے جس سے ہم ایک دفعہ ڈس چکے ہیں ہم دوبارہ نہ ڈسے جائیں۔ ناظرین اب ہم بات کریں گے راولپنڈی روڈ سکینڈل کے بارے میں۔ راولپنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل جو ہے یہ سب سے پہلے ہم اس کے منصوبے کے اوپر بات کریں، 2017 کے اندر شہباز شریف نے سکینڈل کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ کاغذی کارروائیاں تک تو کسی حد تک تکمیل کے مراحل میں پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے اوپر عملی طور پر کارروائی شروع نہیں ہو سکی کیونکہ 2018 میں ان کی حکومت اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھروں کو جا چکی تھی۔ لیکن 2 سالوں کے اندر جس طرح سے راولپنڈی رنگ روڈ کا جو منصوبہ تھا یہ توسیع کا شکار ہوا ہے۔ ناظرین اس سے پہلے 37 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تھا، لیکن یکایک اس منصوبے کو بہت زیادہ وسیع کر دیا گیا، اور ظاہری بات ہے پھر اس سے جو نیا بجٹ سامنے آیا یا جو نیا تخمینہ لگایا گیا وہ 66 ارب روپے کی خطیر رقم تھی۔ اس کے ساتھ ہی
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر کا نیا ایک لوپ جو اٹک لوپ ہے، یہ جو 30 کلومیٹر تقریباً زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رقبے کو گھیرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا، اور اس میں اہم جو چیز ہے وہ اٹک لوپ ہے جو سب سے زیادہ مسئلہ پیدا کر رہی ہے۔ اب یہاں پر دو آرام موجود ہیں ناظرین۔ سب سے پہلی بات، یہ جو رنگ روڈ سکینڈل ہے اس کے اوپر ابھی حکومت کی طرف سے 2 کچھ ارب روپے ہی جاری کیے گئے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر صرف ہم پیٹرولیم بحران کی بات کریں تو ایک رات میں ہی 12 ارب روپے کا نقصان پاکستانی قوم کو دیکھنا پڑا۔ اگر ہم چینی سکینڈل کے اوپر بات کریں تو حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 300 ارب سے زائد روپے کا اس میں ہمیں نقصان ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گندم سکینڈل 1100 ارب کی لمٹ تک پہنچ چکا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1000 ارب کا ٹیکا یا گھپلا پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر، اور اگر ہم حکومت جب بنی تھی اسی وقت ہی کہ ادویات کا سکینڈل سامنے آیا تھا، اگر وہ بھی دیکھیں تو کوئی بھی سکینڈل ایسا نہیں ہے جو راولپنڈی کے سکینڈل سے چھوٹا ہو، سارے ہی اس سے کئی گنا بڑے ہیں، لیکن میڈیا کے اندر اس کے اوپر کوئی بھی ہمیں آواز سنائی نہیں دے رہی۔ یہ بات اپنی جگہ پر ناظرین موجود ہے۔ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ نقصان جیسے ہی یہ سکینڈل، یہ جو رنگ روڈ تھا، اس کے اگر ہم تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتائیں تو ناظرین یہ جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جو کمشنر راولپنڈی نے شائع کی ہے، اس کے مطابق تقریباً 50 سے زائد لوگ اس میں ملوث ہیں، جن میں 15 سے 19 اراکین اسمبلی بھی ہیں۔ ہوا یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ساری کارروائی تھی اس کے اندر جو راولپنڈی کا علاقہ ہے اس کے لیے تو حکومت نے بجٹ جو تھے وہ الاٹ کیے تھے اور وہ بالکل قانونی کارروائی سے کیے ہیں، لیکن جو اٹک کا لوپ، یہ جو 20 سے 30 کلومیٹر اضافی شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بجٹ 33 ارب سے 66 ارب پر 37 ارب سے 66 ارب پر پہنچ گیا۔ یہ ساری جو فنڈنگ ہے، یہ جو ساری رقم تھا، اس کا جو معاملہ تھا یہ سارا اللیگل تھا۔ اس کی حکومت نے ابھی تک باضابطہ طور پر اجازت نہیں دی تھی، لیکن بہت ساری ادھر کالونیاں بن گئی، 20 سے 30 ہزار تک لوگوں نے فائلیں جمع کروا دی۔ تو ناظرین یہاں پر سوال، اور یہ واقعی افسوسناک بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فائلیں کی اور وہ لوگ جو اپنی جمع پونجی لگا چکے ہیں گھروں کے اوپر، ان کا آخر کیا قصور تھا، ان کا مداوع کون کرے گا؟ لیکن ناظرین یہ ہم اگر ملکی لحاظ سے بات کریں تو جو دوسرے سکینڈل ہیں، گندم کا یہ جو حالیہ ہی سکینڈل ڈسکلوز ہوا تھا، سکیم سامنے آیا تھا، 1000 ارب اور 2 ارب، اس کا موازنہ اگر ہم کریں تو راولپنڈی روڈ کا سکینڈل بہت چھوٹا ہے۔ تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ یہ سکینڈل سے زیادہ ایک جتھا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو دوسرے گروپ کو نیچا دکھانے کے لیے کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ محمد میاں سومرو، ان کی بہن کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی بخاری صاحب کے ساتھ، زلفی بخاری صاحب کے ساتھ۔ یہ بات بھی زبان زد عام کافی زیادہ چرچوں میں ہے کہ شاید یہ شہزاد اکبر گروپ کا اور زلفی بخاری گروپ کے آپس میں لڑائی ہے جو وہ سامنے آ رہی ہے، اور اس کو صرف ان کا نام خراب کرنے کے لیے، اور کیونکہ ان کے ماموں ڈاکٹر تقیر شاہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ایک کافی قریبی تعلق رکھتے ہیں، تو ایز ایک تیر سے دو شکار کرنے کے لیے وہ اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کاروائی جو ہے یہ سیاسی زیادہ ہے، اس لیے اس کا کافی زیادہ شور مچایا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین یہ جو منصوبہ تھا، ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ شہباز شریف صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، لیکن اس ساری رپورٹ کے اندر یہ رپورٹ حالانکہ 3 لوگوں کا کمیشن بنایا گیا تھا، لیکن اس میں صرف کمشنر صاحب نے یہ رپورٹ اور دستخط کیے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اور جو اسسٹنٹ کمشنر تھے وہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کچھ، اس وجہ سے انہوں نے نہ رپورٹ پر دستخط کیے اور نہ وہ یہ جو 10 روز میں اتنی ہائی فائی رپورٹ بنی ہے اور اتنا زیادہ شور مچا ہوا ہے، سو کالڈ شور، اس لیے انہوں نے اس کے اندر کوئی بھی اہم نہ تو کوئی نقطہ بیان کیا نہ دستخط کیے۔ تو ناظرین پھر ان کو اس رپورٹ میں اور اس کمیشن میں شامل کیوں گیا؟ ایسی ہی صورتحال ہمیں شہباز شریف صاحب کے ضمانت کے وقت میں دیکھنے میں آئی تھی کہ جونیئر جج نے پہلے تو جو ضمانت تھی، جو کھلی کچہری میں ضمانت تھی، وہاں پر خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن جب رپورٹ پر سائن کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے سائن نہیں کیا، جس کی وجہ سے ضمانت تقریباً 1 سے 2 ہفتے بعد شہباز شریف صاحب کی ہوئی تھی۔ تو ناظرین ایسے کنفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگوں کو جن کا آپ کو بعد میں نام مینشن کرنا پڑے، آپ نے انہیں پہلے ہی کیوں ہی ایک طرح سے وضاحت کے ساتھ سائیڈ پہ نہیں کیا اگر وہ غلطی سے چنے گئے تھے، اور یہاں پھر ایسے لوگوں کو کیوں نہیں آپ نے شامل کیا حکومت نے جن کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا اگر یہ اتنا ہی بڑا سکینڈل تھا؟ اور دوسری طرف
اگر واقعی حکومت اس کے اوپر سنجیدہ ہے تو یہ جو رپورٹ ہے کیا یہ ان قوانین کے اوپر پورا اترتی ہے کہ ان کو عدالت کے اندر چیلنج کیا جائے؟ تو ناظرین اس کے اوپر بھی جواب نہ ہے۔ تو ناظرین یہ ایک بہت ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں چون چون کا مربع ہے یا سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ ایک منصوبہ جس کے وزیر اعظم پاکستان صاحب باقاعدہ طور پر اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اسی منصوبے کے اندر جب ہم اس کے قانونی چیزیں دیکھتے ہیں یا جو محکموں نے الاٹمنٹ کی تھی وہ صرف 37 ارب تک کی تھی، باقی 67 ارب تک کی ابھی تک حکومتی کسی بھی محکمے نے اپنے جو ان کا آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے ذریعے سے الاٹمنٹ ہی نہیں کی تھی یا انہوں نے ایشو ہی نہیں کیا تھا۔ تو جب اتنی خطیر رقم کا ابھی تک حکومت کے اداروں نے ایشو نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے ہی ناظرین سب سے پہلے محکمے جو ہوتے ہیں نیچے وہ ان چیزوں کو حتمی مراحل تک پہنچاتے ہیں، پھر وزیر اعظم صاحب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رقمیں راولپنڈی کے علاقے کی کم تھیں، وہ شو کی گئی ہیں، اٹک والے علاقے کی رقمیں ہی شو نہیں کی گئیں، لیکن اس کو منصوبے میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن جو عوام کے اندر انہوں نے پبلسٹی کی اس میں اس کو شامل کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ عوام نے جو پلاٹس لے لیے ان کی قانونی حیثیت کوئی نہیں، حالانکہ یہ سارا منصوبہ وزیر اعظم صاحب نے خود ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اپروول دیا تھا۔ تو ناظرین اس صورتحال میں جہاں پر نہ صرف گورننس ایک طرح سے ہمیں اپنے ملک کی بالکل ہی نظر ہی نہیں آتی، دوسری طرف یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو حکومتی لڑائی ہے جس میں اپوزیشن تو اس وقت بالکل سائیڈ پہ ہے، اس سے نقصان سراسر نہ صرف عوام کا ہو رہا ہے بلکہ جگ ہنسائی بھی ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے اندر وزیر اعظم ایسے منصوبوں کو اپروو کر رہا ہے جو ابھی تک اپنے حتمی مراحل تک ہی نہیں پہنچے، ابھی تک ان کے اوپر قانونی کارروائیاں ہی مکمل نہیں ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔